بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام SAPM آن ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، آج کے پروگرام کے آرگنائزر ڈاکٹر رضوان صاحب، اور لیٹ می ویلکم آنریبل ریپریزنٹیٹیو آف WHO مسٹر پالیتھا اینڈ all those honorable dignitaries, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Let me first recognize and appreciate the services of UN and WHO really for the support of this noble cause, and no doubt it's a most important human cause. And on behalf of Government of Punjab and on behalf of leadership of Pakistan Tehreek-e-Insaf, let me assure you, sir, that the support you are extending for this noble cause, it will never be forgotten by our citizens, government, civil society, and everyone who is getting benefit out of all those initiatives. Let me appreciate the role of Rescue 1122 for securing the valuable lives and supporting the civil society, the government, and overall common citizen really to create awareness for this very important initiative. Thank you so much for everybody. دو تین چیزیں امپورٹنٹ جو ہے وہ چونکہ ٹائم میڈیا کا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے اس حوالے سے کہ سکرین اشتہارات کی طرف ابھی چلی جائے گی، تو میں چاہوں گی کہ پہلے میں ڈاکٹر رضوان اور ریسکیو 1122 کی جو ساری ٹیم ہے اس کے جو انسانیت کے ساتھ جڑی انتھک محنت، کاوشیں اور کوششیں ہیں ان کو اپریشیٹ کروں، اور ڈاکٹر رضوان کی ڈائنامک لیڈرشپ میں جس طرح 1122 ایک انسٹیٹیوشن بنا، ایک ادارہ بنانا، اس ادارے کو انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایک روڈ میپ دے کے لوگوں کے دلوں کے ساتھ جوڑنا اور ان کی ضرورت کو سپریم اور پرائم کرتے ہوئے ان کو پارٹنرشپ میں لانا، یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہمیشہ جو آپ سٹیٹس کو چیلنج کر کے کوئی بھی نیا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے سامنے جو ریزسٹنس آتی ہے، اس ریزسٹنس کو اوورکم کرنا، ان بیریئرز کو عبور کرنا اور اپنے مشن سے نہ ہٹنا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہ وہ تعارف ہے جو ڈاکٹر رضوان کا ایک ایز اے لیڈر، ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے ریسکیور جو ہے میں نے دیکھا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی کاز کے ساتھ ہوں، اس لیے ہوں کہ میں خود اس پورے ہمارا جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس اینڈ اوورآل ٹریفک کنجیشن اور ہیپ ہیزرڈ جو ہماری سڑکوں کے اوپر نادانی میں، لاپرواہی میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہے، میں اس سب کی وکٹم ہوں، کیونکہ میرے خاندان نے، میری فیملی نے ایسے حادثات کا شکار ہو کے اپنا ایک انتہائی قیمتی اور ایک ایسٹ جو فیملی کا تھا وہ کھویا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جو یہ کام ہے، جو رول ہے، جو ڈیوٹی ہے، جس کو آپ فرض سمجھ کے نبھا رہے ہیں، تو یہ کئی لاکھوں گھروں کے اندر آپ نے ان دکھوں کو جانے سے روکا ہے، اور جو رونے والے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی بر وقت کارروائیوں سے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے، اور آپ نے ان کے دکھوں کا مداوع کر کے ان قیمتی انسانی جانوں کو بچا کے آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ نتھنگ از امپاسبل، صرف جذبے کی ضرورت ہے، اور جب اس جذبے کو ہم جنون کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر وہ ریسکیو 1122 کا جو سڑکوں کے اوپر ریلیف آپریشن ہو، ہمارے قدرتی آفات کے وقت جب ساری دنیا جو ہے وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے تو
جو قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں اس جگہ پہ ریسکیور بن کے جا رہی ہوتی ہیں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے، وہ آپ کی ٹیم ہے۔ اور جہاں پہ زلزلہ ہو، آگ ہو، غرض کے کسی قسم کا بھی حادثہ ہو، تو کرونا جیسے مشکل ترین حالات میں بھی جہاں پہ ان کے اپنے ہاتھ لگانے سے کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اس وبا کا شکار نہ ہو جائیں، میرے یہ ریسکیو کے 1122 کے یہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، میرے یہ بہنیں اور بھائی جو ہیں، ان کرونا وکٹمز کو سینے سے لگا کے جس طرح سے باعزت طریقے سے ان کی تدفین کرتے رہے ہیں، میں نے آپ کے اس رول کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ آپ قوم کے ہیروز ہیں، آپ اس معاشرے کے خوشگوار تاثر کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور آپ اس معاشرے کا حقیقی حسن اور شناخت ہیں، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ میں یہاں پہ جو آج کا اسپیشلی روڈ سیفٹی کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، جو ایڈولسنٹ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف اس وقت جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ، اپنے ہنر کا مظاہرہ، اپنے فن کا مظاہرہ سڑکوں پہ آ کے ون ویلنگ کر کے کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آج کے اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کے فن اور فنکارانہ صلاحیتیں وہ جو چند لمحوں کے لیے ان سڑکوں پر رونما ہوتی ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں سے اکثریت، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے، اور تیسرا جگہ بھی ہے، وہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ڈائریکٹ وہاں جانا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہوں گی کہ وہاں جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ تو چلے جاتے ہیں، لیکن ان ماؤں کی اور ان بہنوں کی آہیں اور سسکیاں جب تک وہ زندہ رہتی ہیں وہ جاری و ساری رہتی ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رشتے جو ہیں یہ ہماری طاقت ہیں، یہ ہمارے جذبات، احساسات جو ہیں وہ بحثیت قوم ہمارا فخر ہے۔ اور جس لیڈر کا ویژن لے کے آپ چلے ہیں کہ ان کے دل کے اندر، وزیر اعظم عمران خان کے اندر جو درد اور احساس اس قوم کا ہے، اس درد اور احساس کے ساتھ جڑا یہ جو انیشیٹو ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں اون بھی کرنا ہے، اور پنجاب کی سطح پہ جس طرح سے ایک رول ماڈل بن کے آپ باقی صوبوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، جس طرح سے پنجاب کے اندر یہ احساس اور درد کا رشتہ جو عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہے، ہمیں باقی صوبوں کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی اورینٹیشن، ان کی پراپر جو ٹریننگ ہے، اس میں بھی ڈاکٹر رضوان اور کہ انہوں نے ہمیشہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریسکیو 1122 اکیلا تنہا اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے، جہاں پہ پوری قوم ایک طرف جو ہے وہ اپنی لاپرواہی، غیر ذمہ داری کی وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اوور سپیڈنگ کرتی ہو، ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتی ہو، اور اس پہ فخر محسوس کرتی ہو کہ میں نے ٹریفک لاز کو بائی پاس کر کے لیڈ لے لی ہے اور میں آگے نکل آیا ہوں۔ تو یہ جو احساس ہے، جو آپ کی ٹریننگ کے اندر، آپ کی تربیت کے اندر گھر سے شروع ہونا ہے، آپ کے اسکولوں میں شروع ہونا ہے، آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر بحثیت قوم جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا جانا ہے کہ ایک شہری کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہیں۔ جب تک ہم رائٹس اور آبلیگیشن میں بیلنس نہیں کریں گے، اکیلا ریسکیو 1122 جو ہے ان حادثات پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس کا کام جو ہے ان حادثات کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ حادثات کو روکنے سے جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے کہ ان کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی وہ نوبت نہ آئے کہ ان کی ضرورت ہمیں پڑے، تو اس کے لیے جو اویئرنیس کریٹ کرنے کا آج انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ آئیں
اس سے پہلے آپ کو ہم بتائیں کہ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنی جانوں کا تحفظ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں، اور آپ کی لاپرواہی سے، کیونکہ میں خود بھی ڈرائیور ہوں اور میں نے ڈرائیونگ کی ہے، یہاں بھی کی ہے، باہر بھی کی ہے، لیکن میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ اصل جو ہمارے ہاں جڑ ہے اس جان لیوا اور انسانی جانوں کے ساتھ خطرناک کھیل کی، وہ ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جڑا لائسنسنگ پروسیس ہے۔ اور وہ جو لائسنسنگ پروسیس ہے وہ روٹ کاز ہے ایول آف مدر آف آل دوز ایولز، جس میں آپ نے ٹریفک قوانین کی پاسداری سڑک پہ آ کے نہیں کروانی۔ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ سڑک پہ آنے والا کون ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو لائسنس ہے جس پہ وہ کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو لائسنس جیب میں لے کے گاڑی چلا کے باہر آتے ہیں۔ ہم دیہات والے لوگ جو ہیں روز وکٹم بنتے ہیں اس ٹرالی ڈرائیور کا، اس ٹرک ڈرائیور کا، اس ٹریکٹر چلانے والے کا، اس ڈمپر چلانے والے کا، جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس حکومت نے، حکومت پنجاب نے ٹریفک رولز کو باضابطہ طور پہ اویئرنیس کے ساتھ جوڑ کے پوری کی پوری سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ہم نے سیفٹی روڈ نیٹ ورک کا انیشیٹو لیا۔ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے اس کی ٹریننگ کی، وہ ٹریفک وارڈن ہوں یا ٹریفک پولیس کے ساتھ جڑے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کھڑے ہمارے ٹریفک آفیسرز ہوں، ان سب کو سب سے پہلا جو پیسے دے کے لائسنس بنانے کا رجحان تھا اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز تھی اس کو روکا گیا، اور جو اصل حقدار ہے اس لائسنس کا اور کوالیفائڈ ہے، کمپیٹنٹ ہے، ان کے کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے، ان ایس او پیز کو فالو کرتا ہے، اس کو لائسنس ہینڈ اوور کیا گیا۔ ابھی بھی اس ڈپارٹمنٹ کا جو ٹیکنالوجی بیسڈ گھروں میں جا کے، سڑکوں کے باہر، دیہات کے اندر، تحصیل لیول پہ، یو سی لیول پہ جو ان کی گاڑیاں لائسنس ایشو کرنے کے لیے، لرننگ لائسنس ایشو کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، اور زیادہ اس کو فیکٹری بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ریسکیو 112 اور ٹریفک پولیس جو ہے، جب تک دونوں سائیڈ بائی سائیڈ گاڑی کے دو پہیے بن کے نہیں چلتے، سڑکیں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو خونی ہمارا ایک طرف ریسکیور کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف ٹریفک والا کھڑا ہوتا ہے۔ ریسکیور اس کو بچانے آ رہا ہوتا ہے جس نے وائلیشن کی ہے اور حادثات کا شکار ہوا ہے، لیکن اس کو پریمپٹ کرنے والا جو ٹریفک وارڈن ہے، جس سے پریمپٹ کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹرینڈ کرنا ہے، اس کی بہتر اورینٹیشن کرنی ہے۔ اور ٹریفک پولیس اور ہماری جو موٹر وے پولیس ہے، ہماری جو سیفٹی روڈ نیٹ ورک سٹرکچر ہے، اس کو اور زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو ہمارا فارچونیٹلی ایک انیشیٹو آیا ہے جس میں ہم یہ سیف سٹی کا کانسیپٹ کہ کیمرہ لگا کے، کیمراز کی مدد سے ہر سڑک پہ اوپر ہونے والے جو کرائم ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور یہ بھی ایک کرائم ہے۔ ٹریفک وائلیشن از آلسو اے کرائم، اور جب آپ اس کو ایز اے کرائم کسی شخص کو بار بار احساس نہیں دلائیں گے کہ یہ جرم ہے، اور آپ نے یہ جرم فخریہ جرم نہیں ہے کہ آپ ٹریفک کا اشارہ توڑیں، آپ اوور سپیڈنگ کریں، آپ ان ٹریفک قوانین کی وائلیشن کریں، اور پھر وہ فخریہ پیشکش کریں کہ میں چیمپئن ہوں کیونکہ باقیوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور میں آگے نکل آیا ہوں۔ آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی قوم کو، کسی بھی معاشرے کو جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو ہماری کلچرل نارمز ہیں، اور جو ہماری اوورآل رسپانسبلٹیز ہیں، ان کو اپنا کے ہم آگے بڑھیں
تو وہ پوری قوم کے لیے آپ قیمتی اثاثہ ہیں، اور جب آپ صرف اور صرف اپنی ذات کو سپریم کرتے ہوئے اپنی کاز کو پاؤں تلے رون دیں گے تو پھر یقیناً حادثات نے جنم لینا ہے، اور ریسکیو 1112 کو ہمیں اور زیادہ امپاور کرنا ہے تاکہ کسی کی لاپرواہی، کسی کی کوتاہی، کسی کی دانستہ غیر دانستہ بیوقوفی جو ہے وہ کسی بھی قیمتی جان کے لیے نقصان دہ نہ بنے۔ اور ایک ڈرائیور ہوتے ہوئے میں نے یہ اپیل کرنی ہے کہ حادثہ 99.9% دوسرے کی غلطی سے ہوتا ہے، کبھی وہ دوسرے آپ ہوتے ہیں، کبھی دوسرا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سیدھا چلا رہا ہے، لائن میں ہے اور رولز کو فالو کر رہا ہے، وہ کسی سے جا ٹکرائے گا۔ ہمیشہ اس وقت جا کے ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں جب کوئی غلطی کر کے آپ سے آ کے ٹکراتا ہے۔ تو دوسرے کی غلطی کو ہم نے ہر حال میں روکنے کے لیے ٹریفک رولز کے ساتھ اس کو نتھی کرنا ہے، اور ریسکیو 1112 کا جو پیغام ہے کہ آپ ون ویلر اسپیشلی، چونکہ یہ میرا 65% پاپولیشن کا سیگریگیشن والیوم کے اندر اس کا رول ہے، اور نوجوان جو ہیں وہ گرم خون جو ہے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کا اصل امتحان سڑک پہ ہے، اور والدین کا اس میں انتہائی اہم رول ہے، ٹیچرز کا، اسکولز کا رول ہے، انسٹیٹیوشنز کا رول ہے کہ وہ کس طرح 1112 کے اس پیغام کو کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں یا ہاسپٹل، اور اس کے اندر تیسرا پیغام کا حصہ ہے کہ اس تیسری جگہ، کیونکہ ہاسپٹل تو وہ پہنچے گا جس کو 1112 اٹھا لے گا، اور ہر جگہ پہ ہر وقت جو ہے اگر ان سے پہلے آپ کارستانی کر چکے ہیں اور پھر اس کو یہ ہاسپٹل نہیں لے جا سکیں گے، پھر آپ کو کہیں اور جانا ہے، تو وہاں جانے سے بچنے کے لیے اس کی آمدن پہ یا ان کے وسائل پہ اس کا کوئی ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے۔ لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس کے لیے مختلف ریلیف پروگرام ہیں، احساس پروگرام ہیں، سبسڈیز ہیں، لیکن وہ کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگ سکتا ہے اور اپنی مشکلات اور تکالیف کا ازالہ کر سکتا ہے، لیکن ایک طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتی ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے لیے اس مشکل حالات میں گزارا کرنا زیادہ مشکل تھا، جس کو آسان بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 25% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے ایک انتہائی اہم اور مثبت قدم ہے۔ دوسرا، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اور اوورآل پی ٹی آئی کی سیاست کے اندر جو مختلف سوچ کے حوالے سے جو تحفظات میڈیا کی سکرینوں پہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے ہیں، تو وہ تمام جو چائے کی پیالی میں طوفان بپا کرنے والے تھے، انہیں یقیناً وزیر اعظم عمران خان کی جو جمہوری سوچ ہے، جمہوریت پسند رویہ ہے، اور جو پارٹی کے اندر جمہوری کلچر ہے، اس کی عکاسی جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ کوئی بھی شخص پارٹی کے اندر آزادانہ رائے دینے کا حق رکھتا ہے، اور اس کے گلے شکوے یا تحفظات جو ہیں وہ جمہوری انداز سے ان کو حل کیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت پہ ان ممبران نے اعتماد کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ پی ٹی آئی ایک خاندان ہے، اور خاندان کے افراد جو ہیں ان کا ایک دوسرے سے گلہ شکوہ جو ہے ان توقعات سے جڑا ہے، کیونکہ گلہ شکوہ آپ اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو، توقعات ہوں، تو یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب کی ان ممبران کو جو یقین دہانی ہے وہ صرف ان ممبران کے لیے نہیں
وہ تمام ممبران جو پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں اور جو عوامی مفاد میں عوامی ریلیف اور ڈیولپمنٹ اور ان کے ساتھ جڑی جو مشکلات ہیں اس کے تدارک کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ شاہی خاندان کا رویہ رہا، جو شاہی خاندان کے طور طریقے رہے، اور جو شاہی خاندان کا مزاج اور خاصہ رہا کہ وہ کچھ خوشامدی اور درباری پارلیمنٹیرینز جو تھے صرف ان کے منصوبے اور عوامی مفاد میں اٹھائے گئے اقدامات پہ جو ضلع سبحانی کی نظر کرم مرکوز اور محدود رہی، تو ہم اکراس دی بورڈ یکساں ترقی کے قائل ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بغیر کسی تفریق کے اپنے تمام ممبران کو ہر طرح سے بااختیار بنا کے عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے اپنا ہراول دستہ سمجھتے ہوئے ان کی ہر طرح سے سہولت کاری میں مصروف عمل ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ عوامی نمائندوں کی امنگوں کی ترجمانی کرے گا، پبلک کو ریلیف دینے کے لیے ایک آسن روڈ میپ بنائے گا، اور الٹیمیٹلی نچلی سطح پہ عوام کی مشکلات کے تدارک میں جہاں کمی آئے گی وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی کا عمل ہے، جو ڈیولپمنٹ سکیمیں ہیں، جو اوورال ہمارا رورل ایریا کے اندر چیلنج ہے کہ اربن اور رورل کے درمیان جو فرق بڑھتا جا رہا ہے، ہم ان رورل ایریاز کے اندر ترقی کا یہ عمل جو ہے اس کو تیز کر کے جو اربن مائیگریشن ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور یہ بجٹ جو ہے ان سارے جو اقدامات ہیں ان کی عکاسی کرتا ہوا ایک عوامی فلاحی بجٹ ہوگا، اور انشاءاللہ عوامی نمائندوں کو مطمئن کرے گا۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو وفد ملا ہے اس نے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا، انکنڈیشنلی پی ٹی آئی اور عمران خان کی پالیسیز پہ انہوں نے ہر طرح سے اپنا مینڈیٹ اور انڈورسمنٹ دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اسمبلی کے اندر اپنا ایک پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے کردار جو ہے اس کو ادا کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ ڈیڈ لائنز والا جو دوسرا بیانیہ ہے یہ اس میٹنگ کے اندر نہ سامنے آیا ہے اور نہ کسی جگہ یہ ڈسکس ہوا ہے۔ میں سن رہی تھی کہ ایک ممبر کی طرف سے کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ترین صاحب اور اس گروپ کی طرف سے یہ وضاحت آنی چاہیے۔ جو گروپ نہیں ہے ہماری فیملی ہے، اور فیملی کے اندر کسی شخص کی انڈیویجول کی کوئی ایسی آواز آتی ہے تو یقیناً وہ ہم سب کے مفادات سے ٹکراؤ کرتی ہے اور جس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جو خاندان جو ہے عوام کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے علاج کے لیے ہاسپٹل جانے کے لیے ریلیف لے کے گیا، اس خاندان کا اور شاہی خاندان کے سربراہ کا ضلع سبحانی کا
اپنے بیٹے کے کاروباری دفتروں میں رونمائی کرنا اور وہاں موجودگی کا اعلان کرنا اور بتانا کہ وہ کاروباری دفتر میں موجود تھے تو کوئی افراد وہاں پہ آ گئے، تو پہلے تو ان سے یہ پوچھیں کہ آپ ہاسپٹل میں لیٹنے کے لیے گئے تھے، دوائی لینے گئے تھے کہ کاروباری امور نپٹانے گئے تھے؟ آپ مال پانی ٹھکانے لگانے گئے تھے یا اپنی صحت کے حوالے سے کوئی علاج معالجے کے لیے گئے تھے؟ تو اگر تو آپ کسی ہاسپٹل میں ہوتے تو یہ چیز آپ کو سوٹ کرتی، زیب دیتی کہ میں وہاں تھا تو کسی نے میرے حوالے سے کوئی لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ ہے، اور جو ہر شخص کو تحفظ اور ہر طرح کی بنیادی ایک گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں، اس میں حکومت پاکستان کہاں آپ گھسیٹ رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع آپ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ آپ کو اور آپ کی جان کو اگر اتنا خطرہ وہاں ہے تو یہاں تشریف لے ہیں، یہاں آپ کی جان کم از کم جیل میں محفوظ رہ سکتی ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ نے اپنی جان کا تحفظ کیا اور اپنی جان کے متعلق سوچا اور اپنے بچوں کے لیے سوچا۔ تو آج بھی اگر آپ کو اپنی جان کی فکر ہے تو پاکستان آئیں، پاکستان آپ کی محفوظ ترین جگہ ہے، اور آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم آپ سے نپٹیں گے، غیر قانونی طور پہ آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جن افراد کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ آپ کے لین دین والے ہیں؟ وہ لوگ جن سے آپ نے کاروباری کوئی بیک آؤٹ کیا ہے، یا کہیں اس کو آپ نے نیگیٹیولی کہیں پہ کسی کے چیک باؤنس ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں سے مکرے ہیں، کہیں آپ کے بیٹوں نے جو وہاں منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز کے ساتھ جڑا جو کاروبار شروع کیا ہوا ہے، تو وہ افراد کون ہیں؟ کیا آپ سے ان کا لین دین ہے؟ وہ کیوں آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ یہاں تو قانون آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، تو ہمیں آپ نے نیا انکشاف کر دیا کہ کوئی لین دین والے بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کاروباری جن کے آپ نے کو مال پانی کھایا۔ یہاں تو ہم واویلا کر رہے ہیں کہ قوم کا مال پانی کھا کے چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے خود ہی انکشاف کر دیا کہ کچھ افراد اور شخصیات کا بھی مال پانی کھایا ہوا ہے جو آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو آپ ان کا سامنا کریں، ادھر آ کے بھی سامنا کریں، بجائے اس کے کہ آپ چھپتے پھریں اور باڈی گارڈز اور پولیس کا تحفظ لیں۔ ان کا سامنا کریں، جس کا جو دینا دے، جس سے کو لینا لے۔ تو یہ سارا چیزیں اوپن میدان میں بیٹھ کے کی جاتی ہیں، بیٹوں کے دفاتر میں چھپ کے نہیں کی جاتی۔ دیکھیے، پی ڈی ایم کو آپ الٹا کر لیں، سیدھا کر لیں، دائیں کر لیں، بائیں کر لیں، جس طرح سے بھی آپ جس روپ میں بھی اس کو سیٹ کر کے دیکھیں گے تو وہ 0/0 = 0، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی پھرتیاں ہوں، شہباز شریف صاحب کے اوورال مختلف جماعتوں کو لارے لپے ہوں، دلاسیں ہوں، یا ان کے ساتھ سیاسی پینگیں بڑھانے کی کوششیں ہوں، یہ ساری جو ہیں وہ کویلے کی ٹکریں ہیں، کیونکہ کویلے کی ٹکریں جو ہیں وہ کسی کام نہیں آتی ہیں۔ تو حکومت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایک سیاسی عمل ہے، سیاسی پروسیجر ہے۔ جب ظاہر ہے انہیں باہر نہیں جانے دیا گیا اور عدالتوں کے اندر جو ہے وہ سوالات ہیں، تو
انہوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت تو ڈھونڈنی ہے، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں سروکار ہے تو آنے والے بجٹ کو عوامی مانگوں کے مطابق بنانے سے ہے، عوام کو ریلیف دینے سے ہے، پاکستان کو آگے لے کے چلنے سے ہے، اور مہنگائی سے لڑنے سے ہے. باقی ہم نے ان سے لڑائی نہیں لڑنی، کیونکہ یہ اب ہمیں میٹر نہیں کرتے. ہمیں میٹر کرتی ہیں جو عوام کی ہمارے سے توقعات ہیں. ہم نے وہ ڈیلیور کرنی ہے، پرفارم کرنا ہے، اور عوام کی عدالت میں سرخرو ہونا ہے. جی فاروقی صاحب، اس کے بعد دیکھیے، جب بھی اوور سپیڈ ہو کے بے ہنگم رفتار سے، بے ہنگم طریقے سے آپ سیاسی ٹریفک کو چلاتے ہیں تو یقیناً ٹکراؤ جہاں ہوتا ہے وہاں کرائسس ہوتا ہے. اور جس ٹریفک کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ سیاسی ٹریفک جو ہے وہ اپوزیشن کے طور طریقوں کے ساتھ جڑی ہے. حکومتی ٹریفک سٹیبل ہے اور سموتھلی سیاسی پٹڑی پہ رواں دواں ہے. یہاں پہ راستے میں کوئی بیریئر نہیں اور نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے. صرف اور صرف رفتار کو کنٹرول کر کے ہم نے 2023 کی منزل تک پہنچنا ہے. اور میں نہیں دیکھ رہی کہ پی ٹی آئی کی گاڑی جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو. انشاءاللہ وہ اپنی منزل پہ پہنچے گی. دیکھیے، جہاں وہ اسٹے دے رہے ہیں وہاں شاہی خاندان کی جو جائیداد کا جو چند دن پہلے اس کی بولی لگائی گئی اور اس میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس کے قانونی وارث ہیں اور ان کے خریدنے کے لیے بھی سامنے کوئی نہیں آیا اس خاندان سے، اور جو لوگ عدالتوں کے پیچھے چھپ کے عدالتوں کو بدنام کرنے میں آگے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عدالتیں جو ہیں ان کو ریلیف بھی دیتی ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ قانون کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ انہوں نے علاج معالجے کے لیے جو جیسچر دیا تھا اس کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور وہ علاج معالجے کی بجائے اگر اپنے بچوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں حساب کتاب لے کے دفتروں میں بیٹھ کے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عوام جو ہیں وہ عینی شاہد ہیں ہر عمل کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ علاج والے واپس آئیں تاکہ عدالتیں ان کا علاج کر سکیں. دیکھیے، ابھی آپ کی جو ہے وہ یقیناً عید کی چھٹیوں کے بعد کا جو پروسیس ہے اسی بازار کو ہم نے سہولت بازار اور اوورال ایک سستے بازار کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ریلیف کا سلسلہ چلتا رہے، اور ساتھ پیرالل جو ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی اس قسم کی شکایات آئی ہیں یا اس سپلائی چین کو ڈسٹرب کر کے عوام کے راستے میں کوئی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں تو اس کی بھی تحقیقات ہوں. تو انڈر پروسیس ہیں چیزیں، اور جو ہی کوئی حتمی رپورٹ سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی. تھینک یو جی.